دہشت گردی اس ملک کے اندر تشیع کے خلاف جو دہشت گردی ہوئی، اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ شیعوں کو میدان میں کھینچ کر لایا جائے، اور جب شیعہ میدان میں وارد ہوں تو ان کے خلاف بھرپور اقدام کیا جائے، اور پھر اس کے بعد ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جائے، ان کی حیثیت اور ان کی عزت اور ان کی عظمت کو کمزور کیا جائے۔ بڑی واضح سی بات ہے، ہم نے اتحاد و وحدت کے ذریعہ کوششیں کی تشیع کے خلاف ہونے والی سازشوں کو ناکام بنانے کی، اور کسی مجبوری کے بغیر، کسی کمزوری کے بغیر، کسی مشکل کی وجہ سے نہیں، ہم نے اتحاد و وحدت ہمارا مشن تھا اور اس میں ہم کامیاب ہوئے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پورے ورلڈ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی جس انداز میں ہم نے اتحاد پاکستان کے اندر قائم کیا، تنظیمی شکل کے اندر، ایک جماعت کی شکل کے اندر۔ ابھی اگلے مہینے ایک بہت بڑا اجتماع ملی یکجہتی کونسل کی طرف سے اتحاد و وحدت کا بہت بڑا اجتماع کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے، جس میں ہم بھی شریک میزبان ہیں۔ یہ ہم نے اس حوالے سے کیا، اور دوسرے میدان کے اندر کوششیں دی کہ ہمیں میدان میں لایا جائے۔ میں بہت واضح کہتا ہوں کہ ہم نے اس سازش کو بھانپا، قربانیاں دی، ہم نے بہت بڑی قربانیاں، قیمتی قربانیاں ہوئیں، لیکن تشیع کے خلاف جو سازش تھی کہ ان کو اس انداز میں کمزور کیا جائے کہ پھر وہ اٹھنے کے قابل نہ رہیں، اس کا راستہ ہم نے روکا۔ دشمن جب مشخص نہ ہو تو پھر جو اقدامات ہوتے ہیں وہ اس میں بے گناہ، زیادہ تر بے گناہ متاثر ہوتے ہیں، اور ہماری ذمہ داری پاکستان کے عوام کے حوالے سے، خود پاکستان کے استحکام کے حوالے سے تھی، جس کی وجہ سے یہ راستہ اختیار نہیں کیا، کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں، اپنی دانش اور حکمت کی وجہ سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے، ہم اس ملک کا ایک طاقتور حصہ ہے، اور میں ایک جملہ بھی بولتا رہتا ہوں کہ نحنو نتکلم من موقع القوت والاقتدار، ہم ہمیشہ پورے اعتماد انداز میں اور بڑے قدرت مندانہ انداز میں بات کرتے ہیں، ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن جب نتیجہ ایسا ہو جو تشیع کی مصلحت میں نہ ہو تو میں دو ٹوک انداز میں کہتا ہوں اس میں وارد نہیں ہونا چاہیے۔ اب دشمن دوسرے انداز میں آیا تشیع کے خلاف، جب زد ہو چکا ہے تمام میدانوں میں، زد ہونے کے بعد اب آیا تشیع کا راستہ روکنا، عزاداری کو محدود کرنے کے ذریعے، اور پھر اس کے بعد تشیع کی دوسری سرگرمیاں محدود کرنے کے ذریعے، عزاداری سید الشہداء کے خلاف۔ میں کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں کہ سنگینوں کے سائے میں، کرفیو کے عالم میں عزاداری منظور نہیں، کنٹینروں کے حصار میں اور خاردار تاروں کے جھنڈ میں اور کناتوں کے حصار میں، ہمیں ان کی قطاروں میں اور ان کے حصار میں ہمیں عزاداری منظور نہیں ہے۔ اب جب آپ ضرب عزم کر چکے اور نیشنل ایکشن پلان میں بھی دہشت گردی کا خاتمہ ہے، تو پھر عزاداری سید الشہداء کو آزاد ہونا چاہیے، کسی کنٹینر کی ضرورت نہیں ہے، کسی حصار کی ضرورت نہیں ہے، عزاداری آزاد ہونی چاہیے، اور یہ آزادی ہمارا بنیادی حق ہے۔ قانون ہمیں یہ حق دیتا ہے، جو اقدام ہو رہے ہیں وہ غیر قانونی ہے، ہم نے کہہ دیا، اور اس سلسلے میں رابطوں کے ذریعہ تمام بہت سی سیاسی جماعتوں سے رابطے ہو رہے ہیں، یہاں بھی میں نے کہا، اور ایک دوسرے صوبے میں میں نے کہہ دیا ہے کہ رابطہ کرو فلاں سے۔ ایک اور صوبے میں یکم محرم کو میں نے کہا آپ نے بہت جلد یکم محرم کی چھٹی کر دی، لیکن آپ کے صوبے میں مجالس اعضاء کے خلاف افواہیں آ رہے ہوگی تو قابل قبول نہیں ہے، پھر آپ کی چھٹی ہو جائے گی۔ اس لیے میں بہت واضح کہہ رہا ہوں، عزاداری سید الشہداء کے خلاف، مجالس اعضاء کے خلاف کوئی قدم قابل قبول نہیں، میں کیونکہ یہ جانتا ہوں آئین اور قانون اس کا حق دیتا ہے۔ پولیس آرڈر بھی اس سلسلے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کر سکتا، میں جانتا ہوں اس بات کو، میں آپ کو اشاروں میں بتا رہا ہوں۔ اس لیے عزاداری سید الشہداء کے لیے ہمیں
جدوجہد کرنا ہے. یہ علماء کانفرنس، علماء و ذاکرین کانفرنس پہلا قدم ہے. میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور میں آپ کو واضح کہوں کہ ہماری پالیسی لڑائی یا محاذ آرائی یا فتنہ و فساد نہیں ہے، توڑ پھوڑ کی ہماری پالیسی نہیں ہے. میں واضح کہہ رہا ہوں کہ آپ یاد کر لیجئے، پہلے بھی میں کہہ چکا، ہماری پالیسی قربانی دینا ہے. عزاداری سید الشہداء کو بچائیں گے، مجالس اعضاء کو اور شہری آزادی کو بچائیں گے قربانی دے کر. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس قربانی کے لیے تیار رہیے. میں نے اس دن ایک جگہ میں نے کہا تھا کہ سب سے پہلے میں ہوں گا اور اس کے بعد آپ ہوں گا. آپ کے فرمان پر جان بھی قربان ہے، سید کے اعلان پر جان بھی قربان ہے، سید کے فرمان پر جان. سن لیجیے، اس ملک کے اندر میں طے کروں گا کہ ایک مجلس کے لیے کتنی قربانی درکار ہے، اور جو بھی جتنی قربانی بھی درکار ہوگی وہ قربانی ہم دیں گے. مجالس اعضاء میں رکھنا نہیں ڈالنے دیں گے، ہماری شہری آزادی کا مسئلہ ہے. میں واضح کروں کہ یہ پروگرام علماء کانفرنس اگرچہ حوالہ شیعہ علماء کونسل کی طرف سے، یہ کسی فرقے کے خلاف نہیں ہے. اس کا تعلق کوئی محدود سوچ کے ساتھ بھی نہیں ہے. علماء کانفرنس ہے جس میں قراردادوں میں آپ نے دیکھا، تقریروں میں آپ نے دیکھا، ملکی مسائل پر بات ہوئی. ہمارا رول ہے پاکستان کے مسائل کے حل میں، مہنگائی ہو، بے روزگاری ہو، ناانصافی ہو. اس کا ملک کا سب سے بڑا مسئلہ قانون کی بالادستی نہیں ہے. اس ملک کے اندر قانون کی بالادستی مسئلہ اگر ہو جائے تو اس ملک کے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اس لیے یہ جو اجتماع ہے اس کو کسی اس رنگ میں لیا جائے کہ شیعہ اکٹھے ہوئے، شیعہ علماء اکٹھے ہوئے. یہ حوالہ تو ہے کہ ایک مکتب کا حوالہ ہے، لیکن ہم پاکستان کے تمام مسائل پر ہماری نظر ہے، تمام میں ہمارا رول ہے. اور بنیادی انسانی حقوق میں چونکہ اس وقت مجلس اعضاء کا مسئلہ درپیش ہے، ہم اس کے لیے بات کر رہے ہیں. کل کوئی اور مسئلہ درپیش ہوگا تو ہم اس حق کے لیے بھی ایسے ہی اقدام کریں گے جیسے مجالس اعضاء کے لیے کر رہے ہیں. پاکستان کے عوام کو مشکلات جو درپیش ہیں ان مشکلات میں بھی ہم برابر کے شریک ہیں. جتنی بھی امن و امان کے مسائل ہیں، دہشت گردی کا مسئلہ ہے، مہنگائی ہے، ناانصافی ہے، لا قانونیت ہے اور قانون جو ہے اس میں امتیاز بڑھتا جاتا ہے، ان تمام مسائل جو ہیں میں سمجھتا ہوں اس میں ہمارا رول اور کردار ہوگا. اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہ کانفرنس پہلا قدم ثابت ہوگی اور اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور انشاءاللہ تشیع کے خلاف ہونے والی سازشیں ناکام ہوں گی اور ایسا انداز اختیار کریں گے کہ آئندہ کوئی تشیع کے خلاف سازش کا سوچ بھی نہ سکے.